خیبر پختونخوا میں فورسز کی 3 کارروائیاں، 30 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق لکی مروت میں 18، کرک میں 8 خوارج ہلاک ہوئے۔ ضلع خیبر کے علاقے باغ میں جھڑپ کے دوران خوارج سرغنہ عزیز الرحمان اور قاری اسماعیل سمیت 4 ہلاک ہوئے۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشنز پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کشمیری آج بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ برسلز میں بھارتی سفارت خانے پر آج احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ عالمی برادری کو بھارتی مظالم سے آگاہ کیا جائے گا۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید کا ویڈیو بیان۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں حریت قیادت کی کال پر آج مکمل ہڑتال۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں کہ بھارتی جمہوریت اور سیکولرزم دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے۔ بھارتی جمہوریت کا راگ الاپنے کا مقصد جنگی جرائم کی پردہ داری ہے۔ غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کی تاریخی لمحات۔ حماس نے 4 خواتین فوجیوں کو رہا کیا۔ اسرائیل نے بدلے میں 200 فلسطینیوں کو رہائی کی۔ فلسطین اسکوائر پر اسرائیلی خواتین کی رہائی کا منظر دنیا نے دیکھا۔ اسرائیلی خواتین کے چہرے حشاش بشاش اور خوشی سے تمتما رہے تھے۔ اسرائیل کی قید سے رہا 200 فلسطینیوں کا وطن واپسی پر ہیروز کی طرح استقبال ہوا۔ ہم تحفظات کے باوجود مذاکرات کے لیے بیٹھے، حکومت کی کمیشن بنانے کی نیت نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ کمیشن نہیں بننے جا رہا تو حکومت کے ساتھ ہیلو ہائی اور فوٹو سیشن کے لیے نہیں بیٹھنا تھا۔ حکومت کے پاس وقت ہے، چاہے تو دوبارہ اعلان کر دے۔ PTI نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ درخواست میں 26ویں آئینی ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ درخواست پر فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کو ججوں کی تعیناتی سے روکا جائے۔ ترمیم کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کالعدم قرار دیے جائیں۔ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خد و خال تبدیل نہیں کر سکتی۔ PTI سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو بھی مفلوج کر دیا گیا۔ ترمیم کو عدالتی سطح پر رد کیا جا سکتا ہے۔ عدلیہ فیصلہ دے اور نہ مانا جائے تو یہ بغاوت ہے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم PTI کے اعتماد کے ساتھ منظور ہوئی۔ میرے کہنے پر انہوں نے ترمیم کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا۔ عدالت جانے سے کسی کو روک نہیں سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کی DI خان میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا حکومت PTI مذاکرات شروع کب ہوئے تھے؟ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، بات کریں گے۔ جرگے سے خطاب میں کہا طالبان کو کس نے فتویٰ دیا کہ وہ جہاد کریں؟ کسی جبر و ظلم کے ساتھ ہیں، نہ خود پر ہونے دیں گے۔ قبائل اور مشران سے گزارش ہے قوم آپس میں نہ لڑے۔ یہ ہمارے خلاف ایک نئی سازش رچی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، قبائل بھی ہمارے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار۔ پیپلز پارٹی کا نواز شریف سے براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نواز شریف سے رابطہ کریں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا 18 ماہ کا تجربہ ناکام رہا۔ اب بھی چیزیں توقعات کے مطابق نہیں ہیں۔ حکومت کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی ہٹ دھرمی چھوڑ دینی چاہیے۔ ڈیجیٹل ڈس انفارمیشن اور سائبر کرائمز چیلنج ہیں۔ ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب۔ کہا جدید ٹیکنالوجی کو صرف انسانیت کی خدمات کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہاں کر پتہ چلا ہماری اسمبلی کی اکثریت مہران یونیورسٹی سے ہے۔ ہم دیکھیں گے آپ اپنے ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ پیکا ترمیمی بل کی قومی اسمبلی سے منظوری پر انسانی حقوق کمیشن پاکستان کا تشویش کا اظہار۔ پیکا بل کو سینٹ میں کھل کر زیر بحث لانے کا مطالبہ کر دیا۔ خدشہ ظاہر کیا کہ اس قانون کے نفاذ سے صحافیوں، سیاسی و سماجی کارکنوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ HRCP کا کہنا ہے کہ پیکا بل بنیادی حقوق کو محدود کرتا ہے۔
بل میں جعلی یا جھوٹی خبروں پر زور دینا تشویشناک ہے۔ 3 سال تک قید کی سزا غیر ضروری طور پر سخت ہے۔ ڈیجیٹل مواد کنٹرول کرنے کے لیے 4 نئی اتھارٹیز کے قیام سے غیر ضروری اور غیر متناسب پابندیاں عائد ہوں گی۔ کمشنر کو ہارٹ کی سربراہی میں کرم امن و امان کے لیے جرگہ، فریقین کے تحفظات دور کرنے کی کوشش۔ چیف سیکرٹری کے پی نے کہا کہ کرم امن معاہدے کی تمام شرطوں پر عمل ہوگا۔ شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی میں حکومت کا ساتھ دیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، ظلم نہیں ہوگا۔ لاہور میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ سٹی کوتوالی اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 2 ملزمان مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزم عدنان کو مال مسروقہ اور اسلحہ برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان نے ساتھی ملزم کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کر دی۔ حملہ آوروں کی فائرنگ سے عدنان سمیت 2 ملزمان شدید زخمی ہوئے۔ زخمی ملزمان عدنان اور مبشر اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے۔ ملزمان قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری سمیت درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھے۔ بچے دور نہ انگلی کاٹ دوں گا۔ کراچی میں کرنگی کراسنگ بھٹائی کالونی میں بچے کے اغوا کی کوشش، خاتون اور بچی کے شور مچانے پر ملزمان فرار۔ واقعے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان آئے، ایک اترا اور بچی کو پکڑنا چاہا، بچی نے شور مچا دیا، ملزم گھبرا کر موٹر سائیکل پر بیٹھا اور فرار ہو گیا۔ تھپڑ کیوں مارا؟ خاتون نے پولیس اہلکار کو تھپڑ رسید کر کے بدلہ لے لیا۔ پولیس اہلکار کی خاتون مسافر سے بدتمیزی پر شہریوں نے احتجاج کیا۔ اعلیٰ پولیس حکام کی مداخلت کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ احتجاج کی وجہ سے مظفر آباد مانسہرہ شاہراہ کئی گھنٹے ٹریفک کے لیے بند رہی۔ اسلام آباد پولیس نے آپارہ میں بڑی ڈکیتی میں ملوث 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سلام خان اور رضوان اور فیصل خان افغان باشندے اور سوہان کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1117 گرام سونا، آرٹیفیشل جیولری، 3 کروڑ 50 لاکھ مالیت کی گھڑیاں برآمد کر لی گئی۔ DIG اسلام آباد نے ملزمان کی جلد گرفتاری اور سامان کی برآمدگی پر پولیس ٹیم کے لیے نقد انعام کا اعلان بھی کیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا اٹلی کا دورہ۔ اٹلی کے وزیر دفاع، چیف آف ڈیفنس سٹاف سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی۔ جیو اسٹریٹجک صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ اٹلی کی سول اور عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اہلیہ کے ساتھ سندھ پولو کپ کا فائنل دیکھنے پہنچ گئے۔ گورنر سندھ اور ان کی اہلیہ کو بگی میں بٹھا کر گراؤنڈ تک لے جایا گیا۔ فوجی بینڈ نے سلامی پیش کی۔ کامران ٹیسوری نے گیند پھینک کر فائنل میچ شروع کرایا۔ مہمان خصوصی کو ٹوپی پہنائی گئی اور شیلڈ بھی دی گئی۔ انہوں نے بہترین پرفارمنس دینے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ ریپبلکن ارکان ٹرمپ کو تیسری مرتبہ منتخب کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کے لیے کوشاں۔ امریکی کانگریس میں کسی صدر کو تیسری مرتبہ منتخب کرنے کی مشترکہ قرارداد پیش۔ ترمیم کی قرارداد کانگریس مین اینڈی آگلیس نے پیش کی۔ کہا کہ ٹرمپ قوم کے زوال کو پلٹانے اور امریکہ کو عظیم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مقصد پورا کرنے کے لیے ٹرمپ کو ضروری وقت دیا جانا چاہیے۔ صدارتی شرائط پر 22ویں ترمیم کے ذریعے عائد حدود پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اور ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز ویسٹ انڈیز 9 رنز کی برتری کے ساتھ دوسری اننگز کا آغاز کرے گا۔ ملتان کی اسپن وکٹ پاکستان کے گلے پڑ گئی۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن ویسٹ انڈیز سے بھی زیادہ جلدی لڑکھڑا گئی۔ 163 رنز کے جواب میں 154 پر ساری ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ رضوان کن 400، سعود شکیل کے 32 رنز کے سوا کوئی بلے باز کمال نہ دکھا سکا۔ واریکین نے 4 اور موتی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 163 رنز بنا سکی تھی۔ نعمان علی نے ہیٹ ٹرک کے ساتھ 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
ساجد خان کے 2 شکار، ڈیبیو کرنے والے کاشف علی اور ابرار نے ایک وکٹ حاصل کی۔